تصور کیجئے آج سے ہزاروں سال پہلے کی دنیا، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کی دنیا۔ روایات کے مطابق جب دونوں کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا تو وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا کی تلاش میں سرزمینوں پر بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن جبل رحمت کے قریب ان کی ملاقات ہوئی۔ بعض علماء کے مطابق اسی نسبت سے اس جگہ کو عرفات کہا جاتا ہے، یعنی پہچان لینے کی جگہ۔ عرفات ایک ایسا میدان جس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کا تاریخی خطبہ دیا۔ 632 عیسوی ہجرت کا 10واں سال، پورے عرب میں خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ حج پر جا رہے ہیں۔ مدینہ، یمن اور دور دراز علاقوں سے لوگ اپنے نبی کے ساتھ حج ادا کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ سب نے خان کعبہ کا طواف کیا، صفا و مروہ کی سعی کی، مینا میں قیام کیا اور پھر میدان عرفات میں جمع ہو گئے۔ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ وہاں موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے تاکہ سب آپ کو دیکھ اور سن سکے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو، میری بات غور سے سنو، شاید اس سال کے بعد میں تم سے دوبارہ نہ مل سکوں۔ یہ سن کر مجمع پر خاموشی چھا گئی۔ آپ نے فرمایا، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک دوسرے کی جان مال اور عزت کی حفاظت کرو، عورتوں کے ساتھ نرمی اور بھلائی کا معاملہ کرو۔ پھر فرمایا، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اپنے نماز، روزہ، ذکر اور حج کی تلقین فرمائی۔ پھر صحابہ سے پوچھا، جب قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا جواب دو گے؟ تمام صحابہ نے ایک آواز میں کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اپنے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ یہ سن کر رسول اللہ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا۔ اس دن رسول اللہ نے امت کے لیے بہت دعائیں کیں۔ اسی دن سورۃ المائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ آیت سن کر صحابہ خوش ہو گئے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اب رسول اللہ کی جدائی کا وقت قریب ہے۔ واقعی اس خطبے کے کچھ ہی عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ عرفات صرف ایک میدان نہیں بلکہ ایک احساس ہے۔ یہ توبہ، دعا، مغفرت اور اللہ کے قریب ہونے کا دن ہے۔ جو لوگ حج میں موجود نہیں ہوتے ان کے لیے عرفہ کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے پچھلے اور آنے والے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آج بھی عرفات ہمیں پکار رہا ہے۔ جب اللہ کی رحمت تمہارے قریب آ رہی ہو تو تم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے کیوں نہ اٹھائے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عرفہ کی حقیقی روح سمجھنے اور اپنی مغفرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔